بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے فریق مخالف مولانا سید کامل صاحب ان کا کلپ مجھ تک پہنچا کہ جس میں وہ مناظرے سے راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ جیسے ایک مناظرین کا ایک روایتی طریقہ کار ہوتا ہے تو وہ اسی روایتی طریقہ کار کے تحت مناظرے سے راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے جو الزامات لگائے ہیں ان کا جواب میں آگے چل کے دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کم سے کم اتنا یقین نہیں تھا کہ آپ اتنا جلدی بھاگ جائیں گے، بلکہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ آپ چلیں 2 ڈھائی 3 مہینے تک آپ جو ہے نا ٹک پائیں گے میرے سامنے، جبکہ آپ کے اور بھی بریلوی مولانا صاحب میرے مقابلے میں آئے جو کہ جلدی دوڑ گئے تھے۔ اسی طرح جتنے بھی فرق ضالہ اور باطلہ ہیں وہ سارے کے سارے مخالفین روافظ میں بھی تھے، اسی طرح مرزا محمد علی انجینئر بھی ہے، اور بھی کئی سارے ہیں جو بہت جلد بھاگ گئے تھے۔ تو آپ کے بارے میں میرا وہ گمان نہیں تھا، کیونکہ میرا ایک بہت بڑا دعویٰ تھا، تو اس دعوے کے مقابلے میں آپ آئے تھے جو میں نے ایک چیلنج دیا تھا، تو اس چیلنج کو آپ نے ایکسیپٹ کیا تھا۔ وہ چیلنج تھا کہ 10 لاکھ روپے انعام اور مسلک آپ کا قبول کرنا، اس چیز کے عوض کہ آپ لفظ مغیثن کو اللہ تعالیٰ کا نام ثابت کر دیں۔ صرف یہ ایک چھوٹی سی شرط تھی، اس کے اوپر میں نے آپ کا مسلک بھی قبول کرنا تھا اور 10 لاکھ انعام بھی دینا تھا، جبکہ آپ نے نہ تو 10 لاکھ انعام وصول کیا ہے اور نہ ہی مجھے اپنا مسلک قبول کروایا ہے۔ اتنا حوصلہ تو دیکھیں، اگر آپ کے نزدیک آپ کا مسلک حق ہے تو کیوں بھاگ گئے ہیں؟ آپ کوشش کرتے بھائی، میری ہدایت کے لیے آپ کوشش کرتے، آپ کیوں بھاگ گئے ہیں؟ تو گویا کہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو مسلک ہے وہ حق نہیں ہے۔ آپ نے میرے اوپر جو الزامات لگائے اس کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ کے حوالے پی گیا ہوں۔ میں نے آپ کے کسی حوالے کا جواب نہیں دیا، آپ نے بہت سارے ادھر ادھر کے حوالے دیے، تو آپ نے کہا کہ میں نے آپ کے کسی حوالے کا جواب نہیں دیا۔ جواب میں نے آپ کا نہیں بلکہ آپ نے میرا دینا تھا، کیونکہ آپ میرے دعوے کے پابند تھے، میں آپ کے دعوے کا پابند نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اصول مناظرہ پتہ ہونا چاہیے تھے، اور مناظرے کے لیے آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصول مناظرہ کیا ہیں، آپ پہلے سیکھ لیتے اور پہلے پڑھ لیتے۔ جو مدعی ہوتا ہے دلائل دینا اس کا کام ہوتا ہے، چونکہ مدعی آپ تھے، آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ مغیث اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو لہٰذا آپ نے ثابت کرنا تھا، میں نے ثابت نہیں کرنا تھا، دلائل آپ نے دینے تھے، تو میں نے دلائل نہیں دینے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں فلاں دلائل دیے ہیں، ان کا جواب نہیں دیا، میں نے کیا جواب دینا ہے؟ ہمیشہ جو مدعی ہوتا ہے وہ اس کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ فریق مخالف جو ہے اس کے دلائل کا جواب نہ دے، اور آپ پہلے مناظر ہیں دنیا کے اندر جو کہتے ہیں میرے فلاں اس کا دلیل کا جواب نہیں دیا۔ تو یہ جو مدعی ہوتا ہے دلیل دینا اس کے ذمہ ہوتی ہے، جو مدعا علیہ ہوتا ہے اس کے ذمہ دلیل دینا نہیں ہوتی، بلکہ دلیل کو رد کرنا اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کے دلائل کا رد نہیں کیا، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، الٹا آپ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دلائل کو رد کیوں نہیں کیا۔ تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ نے وہ جو حوالہ جات دی ہے جن کا میں نے جواب نہیں دیا، تو وہ ادھر ادھر کی تھیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ترمذی کا حوالہ پیش کیا ہے، تو ترمذی کے اندر وہی روایت ہے جو مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کو ثقہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ولید بن مسلم کو، تو میں نے تو اس کے اوپر جرح ہی نہیں کی، میں نے اس کو ضعیف وغیرہ کہا ہی نہیں ہے۔ تو آپ ادھر ادھر کی مار رہے تھے صرف اور صرف مسئلے کو الجھانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کبھی بھی یہ مسئلہ ثابت نہیں کر سکتے، اس وجہ سے عزت بچانے کے لیے آپ مسئلے کو الجھا رہے تھے، ورنہ حق تو آپ کا بنتا کہ آپ مسئلے کو سلجھاتے تاکہ عوام کو سمجھ جائے اور آپ کا دعویٰ ثابت ہو۔ تو آپ نے کہا کہ آپ نے فلاں فلاں حوالہ جات دیے، تو میں نے کسی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں آپ کیا حوالہ جات دیتے ہیں، مجھے اس سے غرض ہے کہ جو میں نے اعتراض لگائے ہیں آپ کے پاس ان کے جوابات ہیں یا نہیں ہیں۔ ہاں، جب آپ ان اعتراضات کے جواب پیش کر پائیں گے تو پھر جا کے آپ کا دعویٰ ثابت ہوگا۔ ایسے آپ ادھر ادھر کے جتنے مرضی حوالہ جات دیتے رہیں اس سے آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ تو میں نے یہ جو امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کی تلخیص کے حوالے سے میں نے انہوں نے جو 5 اعتراضات اس روایت کے حوالے سے، ولید بن مسلم والی روایت کے حوالے سے 5 اعتراضات پیش کیے ہیں، ان کے جوابات آپ نے دیے ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیں۔ وہ جو انہوں نے 5 اعتراضات بتائے ہیں، پہلا ولید کا تفرد ہے، دوسرا اختلاف ہے، تیسرا اضطراب ہے، چوتھا تدلیس ہے، اور 5واں جو ہے وہ احتمال الادراج ہے۔
یہ 5 اعتراضات حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے جو لگائے اس روایت کے اوپر، آپ نے ان کے جوابات دیے ہیں؟ کوئی نہیں دیے۔ جواب آپ کو دینے چاہیے تھے، آپ کہتے ہیں میں آپ کے جواب دیتا۔ بھئی مدعی آپ ہیں، دعویٰ آپ نے کیا ہے، تو ثبوت آپ نے لے کے آنے ہیں، تو لے آئیں ثبوت۔ اب تو بھاگ رہے ہیں اتنے جلدی۔ اب جب کہ آپ نے ان اعتراضات کے حوالے سے صرف اور صرف 2 اعتراضات کے جواب دینے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ایک ولید کا تفرد، اس کو آپ نے دلیل کے طور پہ اس کی دلیل یہ دی ہے کہ عبدالعزیز کی روایت ہے، تو عبدالعزیز کی جو روایت ہے لہٰذا اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا اس کی شاہد ہوگی، لہٰذا اس کو بھی تقویت مل گئی۔ جبکہ ایک ضعیف روایت دوسری ضعیف روایت کے لیے تقویت نہیں بنتی۔ یہ آپ کا جو اصول ہے یہ من گھڑت اصول ہے۔ اگر محدثین کے نزدیک یہی اصول ہوتا تو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ کو اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ یہ اصول ہے، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کو اس اصول کا نہیں پتہ تھا، اسی طرح حافظ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ان کو اس روایت کا نہیں پتہ تھا، حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ان کو اس روایت کا نہیں پتہ تھا، علامہ البانی رحمہ اللہ ان کو اس اصول کا نہیں پتہ تھا، سب کو پتہ تھا۔ تو اس طرح کا اصول کوئی تھا نہیں، آپ نے خود ہی اصول بنا لیا کہ جی ایک ضعیف روایت دوسری روایت کو تقویت دیتی ہے، تو یہ آپ کا جو ہے غلط کوشش ہے۔ دوسرا، آپ نے اس کی تدلیس کے حوالے سے ثبوت دینے کی کوشش کی کہ جی اگر حدثنا سے یہ روایت کرے گا مدلس تو اس کی روایت قابل قبول ہو جائے گی۔ میں مانتا ہوں کہ مدلس کی جو روایت ہے وہ حدثنا کے ساتھ قابل قبول ہوتی ہے، اس کا تو میں نے اعتراض ہی نہیں کیا، لیکن جو آج میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں، گزشتہ جو میرا کلپ ہے اس کے اندر جو میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں ولید بن مسلم کے حوالے سے، وہ امام اوزائی سے سماع کی تصریح کے ساتھ، یعنی قال الاوزائی یا حدثنا الاوزائی کے الفاظ کے ساتھ روایت کرتا ہے، حالانکہ درمیان میں اس کے اور واسطے ہیں تو ان کو حذف کر دیتا ہے۔ اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ تو یہ میں نے آپ کا رد پیش کر دیا۔ تو یہ آپ نے 2 صرف اور صرف جو اعتراض ہیں ان کی بھی ناکام کوشش کی ہے۔ باقی جو 3 اختلاف ہیں ان کا تو آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اس میں اختلاف ہے، اس میں اضطراب ہے، اور اس میں احتمال الادراج ہے۔ یہ 3 ہیں، اس کے تو آپ نے ابھی تک کوئی جواب ہی نہیں دیا ہے۔ آپ خود مان چکے ہیں کہ کسی روایات کے اندر مقید ہے، کسی میں مغیث ہے، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ابھی بھاگ رہے ہیں منازع سے، اور آپ نے کہا کہ فتح مبارک ہو۔ مولانا صاحب اتنی جلدی ہی کیا ہے، آئیں ذرا آپ میدان میں۔ دوسری بات، آپ نے یہ اعتراض اٹھایا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی مجموع الفتاویٰ کے اندر ان کا جو فتویٰ موجود ہے، حالانکہ آپ ضد پہ ہیں، یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں، چلیں 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ الفاظ ان کے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر امت کا اجماع ہے دلیل کے طور پہ، جیسے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے دلیل کے طور پہ یہ کہا ہے، مان لیتے ہیں کہ دلیل کے طور پہ کہا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ آپ مانیں اس روایت کو، یہ روایت صحیح ہے۔ اگر آپ ضعیف اس کو مانتے ہیں تو ابن تیمیہ کے بارے میں آپ جو ہے نا پھر تسلیم کریں وہ کذاب تھا، نعوذ باللہ، لوگوں کو غلط قسم کی حدیثوں کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ مولانا صاحب، میں یہاں پہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں مان لوں ایسی بات کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایسا کرتے رہے جیسا آپ کہتے ہیں، تو کیا آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے؟ تو اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ جو شیخین ہیں انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، اس کو قبول نہیں کیا، تو کیا آپ ان کے بارے میں کہیں گے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے ایک صحیح روایت کو ضعیف قرار دیا اور امت کو گمراہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اس وقت تک میں نہیں مانوں گا یہ روایت ضعیف ہے جب تک آپ جو ہے نا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو برا بلا نہیں کہیں گے، کیونکہ اس نے دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ تو آپ مانیں، آپ کہتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، امام بخاری، امام مسلم اور باقی جو امام ہیں جنہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، آپ ان کے بارے میں پھر وہی الفاظ کہیں کہ نعوذ باللہ صحیح حدیث کو انہوں نے ضعیف کہا ہے اور امت کو گمراہ کیا ہے، تو وہی مسئلہ وہاں پہ آ رہا ہے۔ آپ ذرا ہمت کریں نا، جو منافقت آپ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں اپنا رہے ہیں وہ دوسرے محدثین کے بارے میں کیوں نہیں اپنا رہے ذرا؟ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ منافقت جو ہے اس سے باہر نکلیں، ذرا مہربانی کریں، یہ منافقت سے باہر نکلیں۔ اور پھر جو اصل بات ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ آپ مسلک الجھا رہے تھے، آدھے گھنٹے کے آپ جو ہے نا کلپ اپلوڈ کر رہے تھے، تو جب میں نے اس کو مختصر کرنے کے لیے اور عوام کو اس جھنجھٹ سے بچانے کے لیے کہا کہ آپ شیخ الاسلام کا جواب لینا چاہتے ہیں تو آئیں میدان میں، علیحدہ سے کلپ بنائیں، علیحدہ سے بات ہوگی اس حوالے سے۔
ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی علیحدہ سے بات ہوگی۔ آپ نے جو کھچڑی پکائی ہوئی تھی، جب میں نے اس کھچڑی کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کی طبیعت جو ہے صاف ہوگی، آپ کو پتہ چل گیا اب میری جو ہے دال نہیں گلنی یہاں پہ۔ تو میں یہاں پہ آخر کے اندر مبارکباد دینا چاہوں گا اپنی جماعت اہل حدیث کو، کیونکہ حدیث اور اہل حدیث کے معاملے میں، حدیث کے علم میں اہل حدیث سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ اور آپ سے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے جو استاد ہیں جلالی صاحب، آپ ان کو چھوڑیں، ہمارے پاس ہیں علم حدیث سیکھنے کے لیے، مناظرہ بھی انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے۔ آپ اتنا جلدی آسانی کے ساتھ دوڑیں گے نہیں، بھی 10 لاکھ میں نے دینا تھا، مسلک میں نے آپ کا قبول کرنا تھا، بھاگ آپ گئے ہیں، تو 10 لاکھ بھی میں نے دینا ہے، مسلک بھی میں نے قبول کرنا ہے، تکلیف آپ کو کس سے؟ آپ تو الٹا مجھے کسی بھی طریقے گھر تک چھوڑ کے آتے، لیکن ایسا نہیں کیا آپ نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی انشاءاللہ میں آپ کو گھر تک چھوڑ کے آؤں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ اور آپ سے جواب کی درخواست ہے کہ یہ جو 3 علتیں ہیں، 5 علتیں ہیں، چلیں آپ کو معاف کرتا ہوں، یہ جو 2 علتیں آپ نے پیش کی ہیں اگرچہ غلط طریقے سے پیش کی ہیں، یہ آپ کو رعایت ہے، یہ آپ کو معاف ہیں۔ باقی جو 3 علتیں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بیان کی، ان کو ہی ثابت کر دیں آپ ذرا۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ 3 علتیں آپ نے ثابت کرنی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا لفظ مغیث ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ آج آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے وہ آپ کو اس سے پتہ چل گیا ہے کہ اب میری جو محنت ہے، جتنی بھی محنت ہے، وہ کسی کھاتے کی نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ نے دوڑنے کو ہی عافیت سمجھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔